بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے میں صرف 2 بار لیموں کا رس پی لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا چاہتے ہو تو پستہ کھایا کرو۔ پاؤں کے تلووں پر بادام کے تیل کی مالش کر لینے سے آپ کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا پیشانی کا مساج کریں۔ اس سے آپ کا دماغ فریش ہوگا اور آپ کی سستی بھی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، کھانا کھانے سے پہلے کالا نمک کھا لو، کیونکہ کالا نمک 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ۔ میٹھی اور بازاری چیزوں کا استعمال کم کیا کریں۔ فالسا کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لینے سے دانت کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ غور سے دیکھا کرو، آپ کی کمزور نظر تیز ہو جائے گی۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں تو نمک ملا دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہے، اور اگر بدہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کریں۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو تو تلوں کا تیل استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس جگہ پر پھٹکڑی گیلا کر کے مساج کریں۔ اس سے بالوں کے بڑھنے میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ اگر اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں۔ اس سے قوت باہ میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسب گول 1 گلاس میں پانی میں گھول کر پینے سے آپ کی آنتیں اپنا صحیح کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دیا کرو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ بھنے چنے جلد کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بہت مفید سمجھے جاتے ہیں۔ بھنے چنے جلد پر بڑھاپے کے اثرات سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور خلیوں کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چہرے کی دلکشی میں اضافہ کرنے کے لیے بھی کالے چنوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بھنے چنوں کو پیسنے کے بعد ان میں ہلدی شامل کر لیں اور مکسچر کو صبح کے وقت اپنے چہرے پر لگائیں۔ اس مکسچر کو 15 منٹ تک چہرے پر لگا رہنے دیں اور پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ یہ گھریلو نسخہ چہرے کے نکھار میں اضافہ اور دھبوں کو کم کرنے کے لیے بے حد مفید سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، بلڈ شوگر کو متوازن رکھنے کے لیے السی کے بیجوں کی طرح کالے چنے بھی بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں چکنائی اور کولیسٹرول کی مقدار 0 ہوتی ہے۔ کیونکہ کالے چنے خشک ہوتے ہیں، اس لیے یہ کولیسٹرول کو جذب کرنے میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں۔ ان کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ کی بلڈ شوگر اور کولیسٹرول کی سطح میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ خون کی کمی کا خاتمہ۔ خون کی کمی کے شکار مریضوں کے لیے بھنے چنے کسی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ ان میں آئرن اور فولک ایسڈ کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جو خون کے سرخ خلیات کی تعداد بڑھا کر جسم میں خون کی کمی کی علامات کو دور کرتے ہیں۔ ناظرین، بھنے چنوں میں پایا جانے والا فائبر معدے میں جل جیسا مادہ پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قبض کی علامات میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھنے چنے معدے کی بہت سی تکالیف کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قبض کی علامات سے چھٹکارا پانے کے لیے بھنے چنوں کو رات کو بھگو کر رکھ دیں
صبح پانی نکال کر ان چنوں پر ادرک کا پاؤڈر اور زیرہ چھڑک کر کھا لیں۔ اس گھریلو ٹوٹکے کی مدد سے قبض ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ مصروف طرز زندگی کی وجہ سے بہت سے لوگ موٹاپے کا شکار ہیں اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیشہ پریشان نظر آتے ہیں۔ اگر آپ بھی موٹاپے کا شکار ہیں اور اس سے نجات یعنی کہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھنے ہوئے چنوں کو اپنی غذا کا لازمی حصہ بنا لیں، کیونکہ ان میں چکنائی اور کولیسٹرول نہیں پایا جاتا اور یہ بھوک کی شدت میں بھی کمی لاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے موٹاپے میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کو نیند کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے بھنے چنے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ باقاعدگی کے ساتھ انہیں استعمال کرنے سے آپ کو پرسکون نیند آتی ہے۔ ناظرین، آنکھوں کے نیچے روغن بادام لگا دیں، آنکھوں میں چمک اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی اور آپ کی آنکھیں نشیلی نظر آئیں گی۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہو وہ مرچوں کا استعمال نہ کریں۔ روزانہ کھجور کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چھینک روکنے سے آپ کے سینے میں درد اور ذہنی دباؤ جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ برف کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، خشک ادرک کے استعمال سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ادرک کا باقاعدہ استعمال آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ہڈیوں میں طاقت بڑھتی ہے اور اس سے قد بھی لمبا ہوتا ہے۔ نہارمو کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کے جسم میں گلوکوز کی کمی نہیں ہوگی۔ جسم میں پانی کی کمی آپ کو گردوں کے مسائل کا شکار بنا سکتی ہے اور اس کی روک تھام کا بہترین ذریعہ مناسب مقدار میں پانی پینا ہے۔ ناظرین، گردوں کے مسائل کے شکار افراد زیادہ سے زیادہ پانی پی کر اس مسئلے سے کچھ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق سست طرز زندگی یا زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا موٹاپے، ہارٹ اٹیک اور قبض کا خطرہ بڑھاتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ ورزش کرنا بہترین عمل ہے۔ عام جسمانی سرگرمیاں جیسے چہل قدمی، جاگنگ یا سائیکل چلانا بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ آلو بخارے، بالخصوص خشک آلو بخارے اور ان کا جوس قبض کی روک تھام کا بہترین علاج ثابت ہوتے ہیں۔ کچھ تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا کہ خشک آلو بخارے فائبر سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں اور دن میں 2 یا 5 خشک آلو بخارے کھانا قبض روکنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ تاہم ہاضمے کے دیگر امراض کے شکار افراد کو اس کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگر قبض کا مسئلہ ہو تو جس حد تک ممکن ہو مناسب مقدار میں پانی پینے کی عادت بنا لیں، جو قبض کی روک تھام یا اس سے ریلیف میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا کہ اس حوالے سے سوڈا عام پانی سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم چینی سے بنے سوڈے کا استعمال صحت کے لیے کوئی اچھا خیال نہیں، بلکہ کچھ افراد میں تو یہ قبض کی شدت کو بدتر بنا سکتا ہے۔ ناظرین، جب کہیں جانا ہو یا چیزیں گرم کپڑے یا کمبل رضائیاں وغیرہ چیک کر کے رکھنے ہوں، جس طرح گرمی کا موسم آنے پر سردی کے کپڑے وغیرہ سنبھالنے ہوتے ہیں، تو الگ الگ باندھنے ہوں یا پلاسٹک کے بیگز میں اکٹھے رکھنے ہوں، تو منہ ہاتھ دھونے والا صابن
ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساتھ رکھ دیں۔ تو 5-6 ماہ بعد نکالیں گے تو کیڑا وغیرہ بھی بالکل نہیں ہوگا، اور کپڑوں سے، رضائیوں سے بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی۔ اگر کپڑوں پر پیٹرول یا آئل وغیرہ لگ گیا ہو تو وہ دھونے سے صاف نہ ہوتا ہو تو اس پر ڈالڈا گھی یا کوئی بھی پکانے کا آئل لگا کر خوب ملیں، اور کچھ دیر بعد چھوڑ کر پھر ملیں اور رگڑ کر دھو لیں۔ پھر صابن یا سرف اور خوب گرم پانی ڈال کر دھوئیں، داغ صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر سفید کپڑے پر لوہے کے زنگ کا داغ لگ گیا ہو تو لیموں کا رس لگا کر چھوڑ دیں، تھوڑی دیر بعد خوب رگڑ کر صاف کر لیں اور بار بار لگا کر چھوڑ دیں، صاف ہو جائے گا۔ کچا کیلا کاٹنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو اسے کالا ہونے سے بچانے کے لیے دہی کا پانی اس پر چھڑک دیں، سیاہی مائل نہیں ہو پائے گا۔ کیک کو بیکنگ ٹرے میں ڈالنے سے قبل اس پر چکنائی لگا دیتے ہیں۔ اگر چکنائی لگانے سے پہلے ٹرے میں خشک آٹے کو چھڑک دیں تو بعد میں کیک آسانی سے ٹوٹے بغیر ٹرے سے باہر آ جائے گا۔ مکھن میں ٹھنڈ اور نمی کے دنوں میں ایک خاص قسم کی ناگوار بو آ جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اس میں دھنیے کے چند پتے ڈال دیں۔ مکھن کو جب ابالیں یا پگھلائیں تو بعد میں اسے چھان لیں۔ شیشے کے برتن میں گرم اشیاء ڈالنے سے قبل اس میں پیپر ٹپکن لگا لیں، اس طرح گرمی سے شیشے کے برتن کریک ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ اچار کو تادیر محفوظ رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی میں تھوڑی سی ہینگ اچھی طرح بند کر کے اچار کے اندر ڈال دیں، اس طرح اچار خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ گھر پر ریشمی ساڑی دھونا ہو تو پانی میں واشنگ پاؤڈر کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا لیموں کا رس بھی ڈال دیں۔ یہ رس ساڑی کو بدرنگ ہونے سے بچائے گا اور سلک کو نرم بھی رکھے گا۔ ناظرین، لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے سے گرم اوون میں بھون لیں، اس سے مزے میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور گھی کا خرچ بھی کم ہو جائے گا۔ اپنی جیولری کو چمکدار اور روشن بنانے کے لیے انہیں ابلے ہوئے آملہ اور ریٹھا کے پاؤڈر میں 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کسی پرانے ٹوتھ برش سے انہیں رواں پانی میں دھو لیں۔ گندی اور تھکی ہوئی آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں ½ ٹی اسپون بورک پاؤڈر ملائیں۔ کاٹن کی گیند سی بنائیں، اسے پانی میں بھگوئیں اور آنکھیں صاف کریں۔ پنیر سے بنی ہوئی اشیاء میں اگر تھوڑا سا سرسوں شامل کر لیا جائے تو کھانے کی خوشبو میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ روٹی بیلتے وقت چاروں طرف یکساں دباؤ ڈالیں، ورنہ پکاتے وقت روٹی اس جگہ سے کچی رہ جائے گی جہاں دباؤ کم پڑے گا۔ سر درد اور کھچاؤ کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں، کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی سر درد میں فائدہ مند رہتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو بطور ٹرنکولائزر استعمال کریں۔ شہد کے استعمال کی بدولت آپ کو نیند جلدی اور بہتر آ جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے، آنتوں کو فائدہ ہوتا ہے، جسم میں مرض کا مقابلہ کرنے کی قوت بڑھتی ہے اور دانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ البتہ کھانسی، نزلہ، زکام میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھانسی سے بچاؤ کے لیے بچوں کو کھانسی کا شربت کا ذائقہ پسند نہیں ہوتا، تو یہ جان لیں کہ عالمی ادارہ صحت نے شہد کو بھی بچوں کی کھانسی کی ادویات میں شامل کر رکھا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانسی کے شکار بچوں کو اگر سونے سے قبل 10 گرام شہد کھلایا جائے
تو ان کی کھانسی کی شکایت میں کمی آتی ہے اور ان کی نیند بھی خراب نہیں ہوتی۔ ناظرین، گلے میں خرابی محسوس ہو رہی ہو تو سادہ پانی سے غرارے کر کے دیکھیں۔ ایک طبی تحقیق کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ سادہ پانی سے غرارے کرتے ہیں ان میں سانس کی بالائی نالی میں انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ انفیکشن ہے جو نزلہ زکام اور فلو کا باعث بنتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق سادہ پانی سے غرارے کرنے کا عمل لوگوں کو نزلہ زکام سے محفوظ دینے کا یا تحفظ دینے کا مؤثر ترین طریقہ ہے۔ ہرا دھنیا اور پودینہ تازہ رکھنے کا طریقہ: صاف تولیہ لیں اور اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑ لیں۔ اب اس میں ہرا دھنیا اور پودینہ رکھ کر رول کر لیں اور اسے ایک بند شاپنگ بیگ میں رکھ کر فریج میں رکھ دیں۔ کئی دنوں تک تازہ اور محفوظ رہے گا۔ ناظرین، سیب اور گاجر نہ صرف جسم کے لیے اچھے ہوتے ہیں بلکہ یہ دونوں آپ کے دانتوں کو بھی جگمگاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جب سیب اور گاجر کو دانتوں سے توڑ کر چبایا جاتا ہے تو یہ دانتوں کی سطح پر موجود داغوں کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سیب اور اسٹرابری میں مائلیس ایسڈ بھی ہوتا ہے جو دانتوں کی سطح کو سفید رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تھرماس یا فلاسک میں جب کوئی چیز ڈال کر کچھ دیر کے لیے رکھی جاتی ہے تو دھونے کے بعد بھی وہ بو اس میں سے نہیں جاتی۔ اسی طرح بہت عرصے سے بند تھرماس سے بھی بو آنے لگتی ہے۔ ایسے میں ایک پیالی میں 2 سے 3 چمچ دہی اور 1 چٹکی نمک پھینٹ لیں۔ اب اس پھینٹی ہوئی دہی اور نمک کے آمیزے کو تھرماس اور فلاسک کے اندر ڈال کر 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد سادے پانی سے کھنگالنے کے بعد صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔ بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر گلاب یا کسی اور پھول کو دیر تک تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو آلو میں باریک سوراخ کر کے پھول کی ٹہنی کو اس سوراخ میں ڈال دیں۔ پھول کئی گھنٹے تازہ رہے گا۔ کچھ کپڑے دھلائی کے وقت رنگ چھوڑ دیتے ہیں اور دھل کر پرانے لگنے لگتے ہیں۔ ایسے موقع پر 1 گیلن پانی میں 1 کپ نمک حل کر لیں اور رنگین کپڑوں کو رات بھر اس پانی میں بھگا رہنے دیں اور صبح ان کپڑوں کو دھو لیں۔ کپڑوں سے رنگ نہیں نکلے گا کیونکہ نمک رنگ کو کپڑے پر پکا کر دے گا اور دھلائی کے دوران نکلنے نہیں دے گا۔ اگر آنکھ میں کوئی چیز یا تنکا وغیرہ چلا گیا ہے اور نہیں نکل رہا تو اس کو نکالنے کے لیے آنکھ میں کیسٹر آئل کا 1 قطرہ آنکھ کے کنارے پر ڈال دیں اور یاد رکھیں یہ قطرہ آنکھ کے اندر نہیں ڈالنا، کنارے پر ڈالنا ہے تاکہ خود بخود گر جائے۔ یہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کی آنکھ کو صاف کر دے گا اور تکلیف سے راحت کا باعث بنے گا۔ بار بار پیشاب کا آنا مثانے میں پتھری کی علامت ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے سے قبل 1 لہسن کی پھلی کھا لو، پٹھے ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جو جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی سوتے ہیں وہ 50 سال تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ یہ انسان کی عادت ہے کہ جب اسے بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہے کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کم سے کم کریں، اس سے نظر کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ روزانہ ادرک کی چائے استعمال کرنے سے دل کے والو کبھی بھی بند نہیں ہوں گے۔ جی ناظرین، ویڈیو کے اینڈ پر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اقوال زندگی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بروقت پہنچ سکے۔
جزاک اللہ۔